سونک انٹرپرائزز پیش کرتے ہیں افکار آخرت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مزے کی زندگی کیسے گزاروں، حالانکہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لے رکھا ہے اور اللہ کے حکم کی طرف کان لگا رکھا ہے اور ماتھا جھکا رکھا ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہو جائے اور میں فوراً پھونک دوں۔ مطلب یہ کہ سور فوراً پھونک دیا جائے گا اور معلوم نہیں کہ کب پھونک دیا جائے، اس لیے اس ختم ہونے والی دنیا میں مزے کرنا ان بندوں کے لیے بیجا اور نامناسب ہے جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ دنیا ایک دم ختم ہوگی اور سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ بندے کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی طرف دھیان لگائے رکھے۔ یہ بات بہت ہی بیجا ہے کہ مزے اڑاتے ہوئے دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں پہنچے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تہائی رات باقی رہ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ پہلا سور پھونکا جانے والا ہے اور اس کے بعد دوسرا پھونکا جائے گا۔ موت آ پہنچی اپنی سختیاں لے کر، موت آ پہنچی اپنی سختیاں لے کر۔ مطلب یہ کہ تم کیوں پڑے سو رہے ہو؟ تم تو آرام سے ایسے سوئے ہو جیسے نہ مرنا ہے نہ حساب و کتاب کا واسطہ پڑھنا ہے۔ اٹھو اٹھو، اللہ کو یاد کرو، موت سر پر کھڑی ہے اور تم سو رہے ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ حالات سناتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ میں سن رہا ہوں آسمان اللہ کے ڈر سے چر چر بولتا ہے، اور اس کو چاہیے بھی یہی کہ اس طرح بولے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنا ماتھا ٹیکے ہوئے اللہ کو سجدہ کیے نہ پڑا ہو۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تم کو وہ چیزیں معلوم ہو جائیں جن کو میں جانتا ہوں تو ضرور تم کم ہنسو اور بچھونے پر عورتوں سے لذت حاصل نہ کرو، اور جنگلوں کو نکل کر اللہ ہی کی لو لگاؤ۔ اس کو روایت کر کے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا، ترجمہ یعنی کاش میں انسان نہ ہوتا، ایک پیڑ ہی ہوتا جو کاٹ کر پھینک دیا جاتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر بڑھاپے کی نشانیاں یعنی کمزوری ظاہر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے جن میں قیامت کے حالات کا بیان ہے بوڑھا کر دیا۔ دوسری روایتیں ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ذکر کیا، اے اللہ کے رسول، آپ بوڑھے معلوم ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی میں ان سورتوں کو پڑھ کر جن میں قیامت کا ذکر ہے بوڑھا ہو گیا۔ قیامت کے حالات معلوم ہونے پر اور یہ یقین ہونے پر کہ اس سخت دن میں ہم بھی موجود ہوں گے، اور معلوم نہیں کہ اچھوں میں ہوں گے یا بروں میں، اور عرش کے سائے میں ہوں گے یا تپتی ہوئی زمین میں،
پسینہ پسینہ ہو رہے ہوں گے۔ جتنا بھی رویا جائے کم ہے، جتنا بھی اس رنج میں اپنے کو گھلایا جائے تھوڑا ہے۔ کچھ لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور سوال کیا کہ سورہ ہود میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ہود میں ایک آیت ہے، اس کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ خدا کے حکم پر پورا نہ چلا ہوں اور اللہ اس کی پکڑ نہ فرمائے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، جیسے تم کو حکم ہوا ہے اسی طرح جمے رہو۔ سبحان اللہ! دونوں جہان کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ڈر کا حال دیکھیے، جن کا اللہ نے سب کچھ بخش دیا اور جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، اور جن کی وجہ سے اربوں کھربوں انسان جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے مصیبتوں پر مصیبتیں سہ کر سچے دین حق کو پھیلایا اور دنیا سے پوری طرح منہ پھیر لیا، اور وہ ڈر رہے ہیں کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کا پورا حق ادا نہ ہوا، اور اس فکر میں بڑھاپے کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں۔ اور ایک ہم گنہگار لوگ بھی ہیں جنہیں گناہوں سے فرصت ہی نہیں اور عمل میں کھوٹ ہی کھوٹ بھرا ہوا ہے۔ تھوڑا بہت الٹا سیدھا غلط سلط عمل کر کے اللہ پر اس کا بدلہ واجب سمجھتے ہیں، اور یہ ذرا بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے عمل میں کتنا کھوٹ ہے اور کتنے زیادہ گناہ ہم نے اپنے سر پر تھوپ رکھا ہے۔ بھلا اللہ کا حق کس سے ادا ہو سکتا ہے؟ بس بندے کی تو اسی میں بھلائی ہے کہ گناہوں کا اقرار کرے اور قصوروں کو مان کر زندگی گزارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی اچھی نماز پڑھا کرتے تھے، مگر پھر بھی فرض نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ، میں گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے دل اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ اس آیت میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں، تو کیا اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی، ان لوگوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جو روزہ رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں کہ قبول نہ ہوا ہو۔ یہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، میں اپنی ماں کے ساتھ اپنا گھر لیپ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تھوڑا سا گھر ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، موت اس سے بھی پہلے آ جانے والی ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے سنوارنے میں لگے ہوئے ہو اور موت سر پر کھڑی ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ گھر سنور بھی نہ سکے اور موت آ پہنچے۔ اس سے اچھا یہی ہے کہ اپنے اعمال سنوارنے میں انسان لگے۔ اتنی زندگی کا بھی بھروسہ نہیں جتنی دیر میں گھر ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیشاب فرما کر جلدی سے تیمم فرما لیتے تھے۔ میں عرض کرتا، یا رسول اللہ، پانی تو آپ سے قریب ہے، تیمم کرنے میں آپ نے اتنی جلدی کیوں فرمائی؟
آپ جواب میں فرماتے ہیں مجھے کیا معلوم ہے کہ ابھی ابھی کیا ہونے والا ہے، شاید میں پانی تک نہ پہنچوں، اس لیے پانی تک پہنچنے تک تیمم بھی کر لیا۔ در حقیقت موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے۔ مومن کو ہر وقت آخرت ہی کے اعمال میں مشغول رہنا چاہیے۔ بڑی بڑی امیدیں باندھنا اور دنیا سے دل لگانا مومن کو زیب نہیں دیتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چٹائی پر سو گئے۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے جسم مبارک میں چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ ارشاد فرمائیے تو ہم آپ کے لیے اچھا سا بچھونا بچھا دیا کریں اور آپ کے لیے آرام کی چیزیں مہیا کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا مجھے دنیا سے کیا واسطہ، میری اور دنیا کی تو بس ایسی مثال ہے جیسے کوئی مسافر راہ چلتے ہوئے کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کے لیے بیٹھ جائے اور اسے چھوڑ کر چل دے۔ یعنی دنیا ہمارے لیے صرف اس راستے کا درخت ہے جس کے نیچے ذرا دیر کے لیے کوئی مسافر بیٹھ جائے۔ بھلا اتنی سی دیر کے لیے کون بلڈنگ تعمیر کرے اور کون اچھے بستر بچھائے اور لذتوں میں پڑے؟ جو دنیا میں آیا ہے اور آخرت کی طرف جا رہا ہے وہی اس کی منزل ہے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے آرام میں پڑ گیا تو وہ منزل پر کہاں پہنچے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، یعنی جس نے دنیا کو اپنا گھر بنایا اسے کہیں گھر نہ ملا، کیونکہ دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور آخرت کے لیے کوشش نہیں کی جو وہاں مکان ملے۔ پھر فرمایا دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا منہ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہے جیسے تو پردیسی ہے، جیسے تو راستے میں جا رہا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے آپ کو تو مردوں میں شمار کر، یعنی یہ سمجھ لے کہ موت ابھی بھی آنے والی ہے، یا یہ سمجھ کہ میں مر چکا ہوں، حساب کتاب پیش ہو رہا ہے، اللہ کے حساب لینے سے پہلے خود اپنا حساب کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور بیماری کے زمانے کے لیے تندرستی میں عمل کر کے رکھو، یعنی تندرستی کو غنیمت سمجھو۔ بیمار ہونے پر عمل کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا موت کے لیے اپنی زندگی میں عمل کر کے رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور جسم مبارک اور چٹائی کے درمیان کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اس چٹائی کی بناوٹ کے نشان آپ کے مبارک جسم پر پڑ گئے تھے، اور آپ نے ایک چمڑے کے تکیے سے ٹیک لگا رکھی تھی جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کی امت کو بہت مال و دولت دے۔ دیکھیے فارس اور روم کے لوگوں کے پاس کتنی دولت ہے، حالانکہ وہ اللہ کو پوچھتے بھی نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی
خطاب کے بیٹے، تو ابھی اسی میں پڑا ہوا ہے کہ کافروں کی طرح ہمیں بھی دنیا مل جائے؟ ہمارا اور ان کا کیا جوڑ؟ وہ تو دنیا ہی میں مزے لے کر آخرت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ ان کو دنیا ملے اور ہم کو آخرت ملے؟ مطلب یہ کہ خدا نے جیسا رکھا ہم اسی پر راضی ہیں۔ غیروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا دی اور ہم کو آخرت دی، تو اب ہم دنیا والے کیوں بنے؟ دنیا تو تنگی اور سختی میں گزر ہی جائے گی، لیکن آخرت میں ہم ہی اچھے ہوں گے۔ حضرت ابو غصیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو مکان سے باہر تشریف لائے۔ مجھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گھروں سے بلا کر ساتھ لے لیا۔ ہم کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے اور ان سے بے تکلفی سے فرمایا، لاؤ تازہ کھجوریں کھلاؤ۔ وہ ایک خوشہ یعنی گچھا لے کر آیا اور آپ کے سامنے رکھ دیا، جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے کھایا۔ پھر آپ نے ٹھنڈا پانی منگوایا اور پیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ترجمہ: قیامت کے دن اس نعمت کا تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خوشہ اٹھا کر زمین پر مارا، جس کی وجہ سے کھجور کے دانے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بکھر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کم قیمت اور حقیر بتانے کے لیے زمین پر مارا اور پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن کیا ہم سے اس کا بھی سوال ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے 3 چیزوں کے ہر چیز کا سوال ہوگا، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں: کپڑے کا اتنا چھوٹا سا ٹکڑا جس سے انسان اپنی شرم کی جگہ لپیٹ لے، دوسرا روٹی کا ٹکڑا جس سے بھوک رہ جائے، تیسرا اتنا چھوٹا سا بل یعنی گھر جس میں گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے داخل ہو سکے اور اتنا چھوٹا ہو کہ داخل ہونا مشکل ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے لگاؤ نہیں تھا۔ دنیا کی چیزیں بہت کم استعمال فرماتے تھے، اکثر فاقہ ہو جایا کرتا تھا، بلکہ لگاتار کئی فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی بھی زاہد یعنی تیاگی اور دنیا سے بے رغبت تھے، اور ان کے پاس بھی روپے پیسے کی زیادتی نہ تھی، مگر اس پر بھی اللہ کی نعمتوں کے سوال کی فکر ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی بہت زیادہ اچھی اور قیمتی چیز نہیں کھائی تھی، مگر چونکہ ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی اللہ ہی کی نعمت ہے، اس لیے اسے حق ہے کہ اس کا حساب لے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکر میں تھے۔ اپنے ساتھیوں کا دھیان فوراً اس طرف کھینچا کہ اللہ کی نعمتوں کو غفلت سے نہ کھائیں، بلکہ حساب و سوال کا دھیان رکھیں اور اپنا حق سمجھ کر نہ کھائیں، اور کھاتے ہوئے ڈرتے جائیں کہ اس کا سوال ہوگا۔ جب دل میں ڈر ہوگا تو کھانے پینے میں بھی کمی ہو سکے گی۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ 3 چیزوں کا سوال نہ فرمائیں گے، جن کا ذکر ابھی ہو چکا ہے۔ اگر ان کا بھی سوال کریں تو ان کو اس کا حق ہے۔ دوسری روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کے سوا اور کسی چیز میں انسان کا حق نہیں ہے: 1 رہنے کا گھر، 2 شرم کی جگہ چھپانے کو کپڑا، اور 3 روکھی روٹی اور پانی۔ یعنی ان تینوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ انسان سے سوال نہیں فرمائیں گے۔ ہاں، ان کے سوا جو کچھ بھی بندوں کے استعمال میں آیا ہوگا اس کا سوال ہوگا،
اور اس کے بدلے میں عمل طلب کیا جائے گا۔ اس لیے جس نے کم چیزیں استعمال کی ہوں گی آخرت کے دن اتنا ہی فائدے میں رہے گا، اور اس کے لیے تھوڑا عمل بھی نجات کی وجہ بن جائے گا۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے اللہ اس سے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ اب ذرا ہم بھی اپنے حال پر غور کریں کہ کتنا کھاتے ہیں، کتنا پیتے ہیں، کتنا اوڑھتے ہیں، کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آخرت کے سوال سے کتنا گھبراتے ہیں۔ دن میں 3 بار کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بیچ میں اور چیزیں بھی کھاتے رہتے ہیں۔ کئی جوڑے کپڑے موجود ہیں، اور ذرا سی دور جانا ہو تو سواری چاہیے۔ طرح طرح کی لذتیں، سوادشٹ مزیدار چیزیں کھاتے ہیں، اور جان بوجھ کر کوشش کر کے مزے کی چیزیں حاصل کرتے ہیں، مگر اس پر بھی بہت سے لوگ اپنے کو غریب ہی سمجھتے ہیں، اور بجائے اس فکر کے کہ اس کا سوال ہوگا الٹے اللہ کی شکایت کرتے ہیں، ہاں کہ اس نے ہم کو کچھ نہیں دیا، یہ ضرورت رکی ہوئی ہے اور وہ کام پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ موجودہ ضرورتیں اور کام اکثر وہ ہیں جو رواج کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ضرورتوں میں داخل ہو گئے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ان کے بغیر زندگی خوب گزر سکتی ہے، بجائے اس کے کہ موجودہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے، یا تو دولت میں پھنس کر اللہ کو بھول گئے ہیں اور دوسری نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، یا اپنے کو غریب سمجھ کر اللہ کی شکایت کرتے ہیں اور کفر کی باتیں زبان سے نکالتے رہتے ہیں، اور دین کی موٹی موٹی باتیں، نماز روزے کو بھی بھول جاتے ہیں۔ گھر کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف اتنے ہی چھوٹے گھر کا سوال نہ ہوگا جو بل کی طرح بہت ہی چھوٹا ہو، جس میں مشکل سے داخل ہو سکیں، اور اس کا دروازہ بھی بہت چھوٹا ہو، مگر ہم کو صبر نہیں آتا، چاہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا مکان بنا لیں، 2 منزلہ ہو، پکا ضرور ہو، ورنہ کم سے کم دروازہ ہی پکا ہو۔ جس بڑے مکان کا دروازہ بہت بڑا ہو، اس کا پھاٹک بڑا نہ ہو، وہ تو ہمارے نزدیک نامناسب سا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم آخرت سے غافل ہو کر دنیا کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنے ذمے حساب بڑھا کر مومن کے لیے ضروری ہے کہ آخرت کے لیے فکر کرے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری مذاقی طبیعت کے آدمی تھے۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے کچھ ہنسانے کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مذاق میں ان کی کوکھ میں لکڑی چبھا دی۔ اس انصاری نے کہا، آپ نے میرے لکڑی چبھا دی جو مجھ پر ظلم ہوا، لائیے بدلہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا، آپ کرتا پہنے ہوئے ہیں اور میرے جسم پر کرتا نہیں تھا، اس لیے پورا بدلہ تو تب ہوگا جب آپ کے جسم پر بھی کرتا نہ ہو۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا لیا۔ جیسے ہی آپ نے بدن سے کرتا ہٹایا، اسی وقت فوراً وہ انصاری آپ سے لپٹ گئے اور آپ کے مبارک پہلو کو چومنے لگے اور عرض کیا اس ترکیب سے، یا رسول اللہ، میں نے اپنا مطلب نکال لیا ہے کہ آپ کا مبارک پہلو چومنے کا موقع مل گیا۔ یہ بات تو دوسری ہے کہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلہ نہ لیا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو لپٹنے اور پاک جسم کو چومنے کا موقع نکال لیا۔ مگر یہ بات دھیان دینے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے اور کرتا اٹھا کر پورا بدلہ دینا ضروری سمجھا۔ تو امت کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے اور جسم پر ذرا سا بھی ظلم ہو جائے فوراً اس کو راضی کرے، بدلہ دے دیا یا معافی مانگے۔
آخرت میں بدلہ دینے سے دنیا ہی میں بدلہ دینا اچھا ہے۔ اس میدان میں ذرہ بھر بھی کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ ہاں، آدمی کو اس کا بدلہ دلایا جائے گا۔ استاد بچوں کو بے تحاشا مارتے ہیں اور اسی طرح ہر بڑا چھوٹے پر ناحق ہاتھ اٹھاتا ہے۔ کہیں کہیں تو دیور جیٹھ اپنی بھابھی کو پیٹ دیتے ہیں۔ یہ سب ظلم ہے۔ ان سب سے معافی مانگنا ضروری ہے جن کو مارا پیٹا گیا ہو یا گالی دی گئی ہو۔